صحابہ آپ کی خدمت رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا اعراب اور جو ہے کیا کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے۔ وہ آ کے نئے نئے سوال کرتے تھے، ان کے نئے نئے سوالات سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا، اور ان کے سوالات ایسے ہوتے تھے آپ جوابات دیا کرتے تھے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت میں بہت ضروری آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عالمی سطح پر ان مراکز سے ہی جڑنا چاہیے جو مراکز نظام الدین سے متعلق ہیں۔ صاف بات ہے، احترام ادب سب کا سنا کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہر زمانے میں حق سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو تذبذب میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں کہ ہم کیا ادھر جاویں کیا کریں؟ جب آدمی ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کو ایک اور راستہ دکھلایا جاتا ہے کہ ایک راستہ یہ بھی ہے، اور اس راستے کو وہ اس لیے پسند کر لیتا ہے کہ اس راستے پر تو فلاں صاحب بھی چل رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کر رہا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے یہ کہا کہ ہماری رائے پر کیونکہ عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا۔ یہاں سے جماعت میں افتراق ہوا ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اس نے صحابہ کی تشکیل کی ہے، اس نے صحابہ کی تشکیل کی ہے اور صحابہ سے کہا، اور ہر زمانے میں اب یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ صحابہ کو بچلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہ بچل جائیں کسی طرح، جی ہاں، تاکہ ان کے مقابلے میں ایک الگ جماعت تیار ہو۔ وہ اس کی کوشش کیا کرتے تھے مستقل۔ تو کچھ لوگ تذبذب کے شکار ہو کہ دو باتیں پیدا ہو گئی ہیں، ہم ادھر جائیں۔ جی ہاں، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالی نے آگے اتنی امید کا لفظ نازل کر دیا، واللہ ولیہما، کہ بس اللہ تعالیٰ کی مدد نے اور اس کی دوستی نے ہمیں بچا لیا۔ جی ہاں، ورنہ ہم قریب تھے کہ ہمارے پیر پھسل جاتے تھے۔ جی ہاں، تو کہاں جائیں؟ تو قرآن نے بڑا اچھا آسان جواب دیا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کو وہاں جڑنا چاہیے جہاں آپ ہمیشہ سے جڑتے تھے۔ قدیم مسجد کون سی ہے؟ قرآن اس کا سوال کر رہا ہے۔ صاف بات، لام تاکید کے ساتھ ہے، لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم، کہ تمہاری قدیم مسجد کون سی ہے؟ محمد آپ کی قدیم مسجد کون سی ہے؟ آپ وہاں جڑیے، احق ان تقوم فیہ۔ اس لیے کہ افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ افتراق میں کوئی خیر، افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، اگرچہ آپ کو خیر محسوس ہوتی ہو، اگرچہ آپ کا ارادہ خیر ہو۔ میں بے تکلف کہتا ہوں کہ ارادہ خیر افتراق، خدا کی قسم، یہ کسی قیمت پر جمع نہیں ہو سکتا۔ افتراق اور ارادہ خیر، ان کا اجتماع ناممکن ہے۔ افتراق
اور ارادہ خیر یہ جمع نہیں ہو سکتا. افتراق اور ارادہ خیر کبھی جمع نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں اصرار ہوگا رائے پر وہاں افتراق ہوگا، جہاں اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا. یہ ایک میں کہتا ہوں یہ بالکل قرآن اور جو ہے سیرت کی بالکل یہ بے شمار واقعات ہیں. ایک حقیقت ہے یہ، جہاں اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا. کہ جنہیں ہماری رائے یہ ہے، ہمارے رائے پر عمل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، رائے پر نہیں کرتے ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اعتزال کی اجازت صرف کھلے کفر پر ہے، صرف کھلے کفر پر اعتزال کا حکم ہے. جی ہاں، ورنہ اتنی وسعت رکھی ہے شریعت نے اس میں، اللہ اکبر، کہ اگر نماز کے ترک کا اور اللہ کے انکار کا صحیح حکم نہ کرے امیر، اس وقت تک آپ کے ذمہ اطاعت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ افتراق اور ارادہ خیر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کبھی جمع نہیں ہو سکتی. قرآن نے صاف انکار کیا ہے اس کا، قرآن نے اس کا انکار کیا ہے بالکل، اور اس کو قرآن نے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے. جی صاف بات. افتراق میں خیر کا نظر آنے کو قرآن یہ کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افتراق کے اندر کوئی خیر نہیں، افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے. ورنہ انہوں نے تو سارے خیر کے چاہنے کے لیے ساری تاکیدات جمع کر لی تھی. لام تاکید کا، حلف تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، حلف تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، اور ان اور اللہ نفی اور استثناء یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. یہ چار تاکیدات جمع کر کے کہا تھا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ افتراق کے ساتھ آدمی خیر چاہے یہ نہیں ہو سکتا. آدمی بے شک خیر چاہے آدمی خیر چاہتا ہے، ضرور چاہے، لیکن افتراق کے ساتھ خیر چاہے، افتراق کے ساتھ خیر چاہے یہ نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی، میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن افتراق کے ساتھ نہیں ہوگا. بعض مرتبہ آدمی کو کسی رخ پر خیر اور فائدہ نظر آتا ہے. اللہ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تمام ناگواریاں، دشواریاں اور تکلیفات، تکالیف جو تمہیں پیش آ رہی ہیں، آپس کی اجتماعیت میں جو تمہیں پیش آ رہی ہیں، وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر تمہیں افتراق میں نظر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ عبداللہ مسعود کا ایک ایسا اصول ہے، امت کے اجتماع کا ایک ایسا اصول ہے یہ، کہ جتنی تمہیں ناگواریاں پیش آ رہی ہیں اجتماعیت میں، وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر افتراق میں نظر آ رہی ہے. سوچئے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی نصرت اور مدد جس سے آپ سیاسین کی مدد کی ہے، وہ مدد کا دوسرا سبب وہ اتباع سنت ہے، وہ اتباع سنت. اس معاملے میں اللہ مجھے معاف فرمائے، کام کرنے والوں کو اس معاملے میں کمی نظر آتی ہے. کیونکہ جو لوگ گنجائشی تلاش کرتے ہیں اور رخصت تلاش کرتے ہیں، جو آدمی جتنا رخصت تلاش کرے گا اس کے لیے سنتیں اتنی بھاری ہوتی چلی جائیں گی. مجھے اس بات پر حیرت ہے، مجھے بات پر انتہائی حیرت ہے کہ لوگوں نے یہ مزاج بنایا کہ فرائض میں تو آپ کے لیے اجبار ہے، سنتوں میں اختیار ہے. فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار. جی ہاں، میں کہتا ہوں حماقت ہے، حماقت ہے، حماقت کہ فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار.
کہ آپ دیکھ لو، اگر موقع ہو، طبیعت ہو، موقع ہو، حالات ہوں، ماحول ہو، اور کوئی آدمی آپ کو اس میں کوئی دشواری پیش نہ آ رہی ہو، جی ہاں، اس میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آ رہی ہو تو آپ سنت پر عمل کیجیے، جی ہاں۔ ورنہ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، میرے اس پر پورا یقین ہے، اللہ اکبر، کہ جو جتنی تکلیف کا آدمی فرائض کے لیے مکلف ہے، اللہ کی قسم سنت کے لیے بھی اتنا ہی مکلف ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے معلوم۔ جتنا مکلف ایک آدمی کو اپنے لیے فرائض کے لیے مکلف ہونا چاہیے، اتنا ہی مکلف اس کو اتباع سنت میں اپنی ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں مکلف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ عادات میں اپنے آپ کو مکلف نہیں کرتے اتباع سنت کا، تو آپ اسلام کے ایک حصے معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں، سو بات ہے۔ کیونکہ جس رعب سے مدد کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے۔ وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا۔ جس رعب سے مدد کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی شدید بالرعب جو ہے، یہ اس کی دوسرا سبب اس کا یہ ہے، اس کا دوسرا سبب یہ ہے اتباع سنت۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر ان سے بڑھ کر سنتوں کے ایسے تلاش کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور ایسے بے چین ہوتے تھے سنت کی طرف۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ کسی اونٹنی کا بچہ کسی بیابان میں کھو جائے اور اسے اس بات کا فکر ہو، اونٹنی کو گئے ہو پیاسا بھوکا کہیں مر جائے گا، وہ اس کی تلاش میں جتنے بے چین ہوتی ہے، اس سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنت کی تلاش میں بے چین ہوتے تھے، سنت کی تلاش میں بے چین۔ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں خدا کی قسم جو بزدلی آئی ہے، وہ صرف میں کہتا ہوں کہ فرائض کے ترک کرنے سے نہیں، صرف سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان بزدل ہوا ہے، صرف جو آدمی جتنا متبع سنت ہوگا، اس کے اندر باطل اس سے اتنے زیادہ مرغوب رہے گا، جو جتنا متبع سنت ہوگا، باطل اس سے اتنا مرغوب ہوگا جو اتنا متبع سنت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی ہے اس رعب کے ذریعے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی، اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی، اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی، آپ اسے اندازہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشن لگوایا، پشنہ لگوایا اور بدن کا فاسد خون نکلوایا، اپنے علاج ہے وہ فاسد خون نکال کے رکھا ہوا تھا پیالے میں کہیں پھینکنے کے لیے۔ عبداللہ زبیر سے کہا لو یہ لو اور کہیں ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ گئے، جا کر غائب کر کے آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں غائب کیا؟ کہ حضرت میں نے ایسی جگہ جس کو غائب کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا سچ بتلاؤ کیا کیا ہے، تم نے پیا ہے اس کو؟ کیا کیا ہے؟ میں نے اس کو پی لیا۔ آپ کے بدن کا نکلا ہوا فاسد خون عبداللہ زبیر نے پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جہنم آگ حرام کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ نبی کا خون جہنم میں جائے تم کوئی تصور نہیں کر سکتے اس کا کوئی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آپ کے بدن میں ان کے بدن میں آپ کا فاسد خون پہنچا ہے. اس نے وہ شجاعت کی ہے، اللہ اکبر، کہ پتھر برس رہے تھے اور یہ بے تکلف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی بات تھی کہ وہ اس کا اثر تھا کہ وہ ناحق بات کے لیے تیار نہیں ہو. میں کہتا ہوں آپ سے، جو آدمی جتنا متبع سنت ہوگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلے فاسد خون کا یہ اثر ہے، عبداللہ زبیر ناحق مطالبے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس نے فرمایا ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یعلین للضرس المابغ الحجر، کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن زبیر کسی ناحق مطالبے کے لیے تیار ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ناحق بات کے لیے ہم نرم پڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، جو ناممکن بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن زبیر ناحق بات کے لیے نرم پڑ جائے. نہیں سوچیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک بال، آپ کے بدن سے ٹوٹا ہوا ایک بال، آپ کے بدن سے ٹوٹا ہوا ایک بال، میں آپ کو سنت پر رعب کی مثال دے رہا ہوں. ایک بال آپ کے جسم کا ٹوٹا ہوا، اس کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمامے کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ اس عمامے کو رکھ کر سر پر جس میدان میں بھی اتر جاتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے تھے، اور یہ بڑے سے بڑے مجھ پر غالب آ جاتے، بڑے سے بڑے لشکر پر غالب آ جاتے، صرف آپ کے بال کی برکت سے. ایک موقع ایسا آیا کہ اچانک نکل گئے اور وہ عمامہ گھر بھول گئے جس میں وہ بال رکھا ہوا تھا، اور کوشش کرتے رہے، پتہ نہ ہوئی. اور ایسا موقع آ گیا کہ مشرکین نے گھیر لیا ان کو چاروں طرف سے. ان کی بیوی کو خیال آیا کہ ارے یہ عمامہ تو یہاں گھر میں رکھے چھوڑ گئے ہیں. ان کی بیوی نے وہ عمامہ لیا اور اپنے آپ کو اچھی طرح پردے سے ڈھانکا، اور سواری پر گھوڑا پر سوار ہوئی، تلوار ہاتھ میں لی اور سیدھے میدان میں پہنچی، اور اپنے یعنی مشرکی جو نے گھیرا ہوا تھا خالد کو، انہیں قتل کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی. لوگ حیران تھے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے جو اتنی قوت کے ساتھ مشرکین کو قتل کر رہا ہے. آخر یہ کوئی جن ہے یا فرشتہ ہے، لیکن تصور عورت کا تصور میں نہیں تھا. انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو اتنا چھپایا ہوا تھا پردے سے کہ کہیں سے ان کا کوئی کھال نظر نہیں آتی تھی. سب کو قتل کرتے ہوئی حضرت خالد تک پہنچ گئی، اور جتنا مشرکین نے حلقہ لگایا ہوا تھا ان پر، انہیں سب کو قتل کیا. حضرت خالد نے آواز دے کر کہا کہ تو بتلا دی کیوں نہیں، تو جن ہے یا فرشتہ ہے؟ تو اس نے قریب جا کر کہا میں آپ کی بیوی ہوں، اور آپ یہ عمامہ وہاں بھولائے تھے. میں کہتا ہوں آپ سے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹوٹے ہوئے بال کے اندر اتنی طاقت ہے، تو آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی کیا قوت ہوگی؟ کیوں نہیں اس کا اندازہ؟ سوچیے. بہت معمولی سمجھتے ہیں، سنتی تو رہ گیا. تو میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت کا رعب، اتباع سنت کا اتنا پریشان تھا فارس کا بادشاہ کہ اگر عمر زمین پر ہے تو میری بادشاہت کو خطرہ ہے. بتائیے، 1 مہینے کے مسافت کا رعب آپ کا تھا، 1 مہینے کے مسافت کا رعب عمر کا بھی. جس رعب سے آپ کی مدد کی ہے بعین ہی، اسی رعب سے عمر کی مدد ہو رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آپ نے صاف فرمایا حدیث میں کہ عمر کے طریقے کو لازم پکڑنا، میرے بعد عمر کے طریقے کو لازم پکڑنا. کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اس معاملے میں بہت سخت ہے. اللہ مجھے معاف کرے. اب تو ہمیں شکایت بھی ہوتی ہے اس بات سے کہ اچھے پڑھے لکھے ماشاءاللہ جن کا ذہن علم بھی دیا ہے، وہ بھی اس میں ہے کہ بھئی دیکھ لو سنت پر کہاں تک عمل کر سکتے ہو، کہاں تک نہیں کر سکتے. وہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ سنت سے ہٹ کر جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے جرت ہو جاتی ہے.
کیسے کسی مفتی کی جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ سنت تو یہ باقی ایسے بھی کر سکتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں، صاحب بات ہے، آپ کو شکایت ہو آپ جانیں، مگر مجھے حیرت ہے اس میں۔ میں کہتا ہوں احیاء سنت جہاد ہے۔ جی ہاں، آپ سنت کے اختیار دے دیں اگر تو کچھ نہیں ہے، آپ نے سنت کے اختیار اگر دے دیا تو میں کہتا ہوں امحاء سنت کے لیے کافی ہے۔ امحاء سنت کے لیے کافی ہے، کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو یہ کر لیتے تو بہتر تھا، باقی یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بات کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ اتنے سخت بیمار ہیں کہ آپ فی الوقت اس سنت پر عمل کرنے میں آپ کے بدن کو خطرہ ہے، تو آپ ندامت اور مجبوری کے ساتھ اس سنت کو فی الحال چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ قیدیں نہیں لگاتے ہیں تو پھر آپ نے مسلمان کو سنت کا متبادل کا راستہ دکھلا دیا۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی جواز